تم میرے ہو قسط نمبر 3۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم جتنا اچھا جہاز اڑاتے ہو اتنے ہی برے کھلاڑی ہو۔ وہ ہمیشہ فون بند کرنے سے پہلے ایسی ضرب لگا دیتی تھی کہ عبد کئی گھنٹے تک سلگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ غصے کے عالم میں بیٹ پر رکھی ہاکی کو ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاکی کے پچھلے چپٹے سرے کو پکڑ کر اس نے پوری قوت سے ہوا میں اچھالا تھا اور یہ اس کی بدقسمتی تھی یا پھر فلائنگ آفیسر صوب کی بیچارے نے اسی پل دروازہ کھول کر کمرے کے اندر پاؤں رکھا تھا جب لہراتی ہوئی ہاکی اس کے عین کندھے پر لگی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ سر یا ماتھا محفوظ رہا تھا، ورنہ تو جس قوت کے ساتھ اس نے ہاکی کو پھینکا تھا صوب کا سر تو ضرور ہی پھٹ جاتا۔ سر میں ادار مانگنے تو نہیں آیا، پھر ایسا استقبال اس نے اپنے کندھے کو پکڑ کر دہائی دی۔ جاری ہے۔ عبد کو بے تحاشا خوف نے آن گھیرا۔ سوری یار، مجھے بس پتہ نہیں چل سکا۔ اگر ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو پھر صوب بھی خاصا نازک مزاج تھا۔ نہ جانے ایئر فورس اس نے کیسے جوائن کر لی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور اندرونی طرف سے جلد پھٹ گئی ہوگی۔ اگر جلد کے اندر انفیکشن پھیل گیا تو صدا کا وہمی صوب اسے بھی دہلا رہا تھا۔ وہ دراز میں سے آئیوڈیکس نکال لایا اور اس کے کاندھے پر لگا دیا، پھر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو صوب کو جوس پیتے اور فروٹ کی ٹوکری سامنے رکھے دیکھ کر چیخ اٹھا۔ تم میں ذرا بھی مینرز نہیں ہیں، بغیر اجازت چیزوں میں گھستے ہو۔ اجازت کا کیا ہے، وہ تو میں ابھی بھی لے سکتا ہوں۔ صوب نے فوراً چہرے پر معصومیت طاری کر لی۔ ویسے آج اتنے پرتشت کیوں لگ رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ اس کی تمام پر توجہ فروٹ باسکٹ کی طرف تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ہم سے مطلب رکھ کر بھلا آپ کیا ملے گا؟ صوب نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے آج کل بڑی کالز آ رہی ہیں آپ کے نمبر پر۔ تمہیں کیسے پتہ؟ وہ کچھ چونک کر بولا۔ خبر تو رکھنی پڑتی ہے۔ ویسے آج میں سارا دن آپ کے کمرے میں سوتا رہا ہوں اور پورا دن آپ کا سیل بجتا رہا، صوب نے اطمینان سے بتایا۔ کوئی رانگ کالر ہوگا۔ اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ چکا تھا تاکہ صوب کی معنی خیز نظروں سے بچ سکے۔ رانگ کالر بھی خاصا مستقل مزاج لگتا ہے۔ تم یہ 2 کیلے لو اور بھاگو یہاں سے، عبد بہنا کر بولا۔ صوب اطمینان سے چھلکے اکٹھے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال آیا تھا۔ ایکچولی مجھے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں، میں تو بس اظہار افسوس کرنے آیا تھا۔ جاتے جاتے اسے بھی تو کمینگی دکھائی دی۔ کیا مطلب؟ لگتا ہے پورے پیس میں خبر نشر ہو گئی ہے۔ یہ بات چھپا کر رکھنے والی بھی نہیں۔ دفعہ ہو یہاں سے۔ عبد کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ ہاکی اٹھا کر صوب کے پیچھے لپکا تھا مگر وہ اسے ڈاج دے کر بھاگ گیا۔ صوب کے جانے کے بعد وہ صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ آج کی شکست نے سچ مچ اسے بے حد بدل کر دیا تھا۔ ہاکی کھیلنا اس کا شوق ہی نہیں، جنون بھی تھا۔ جن کے آپس میں میچز ہوتے رہتے تھے، جازم اس کا
کولنگ بھی تھا اور مخالف ٹیم کا کپتان بھی۔ رسول پور اکیڈمی میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایف ایس سی کے زمانے سے ہی دونوں کے درمیان مقابلہ رہتا تھا۔ آج اسے جازم کی ٹیم نے شکست سے دوچار کیا تھا۔ اوپر سے رمشا کے ریمارکس نے اس کا دماغ بری طرح سے کھولا کر رکھ دیا تھا۔ اگلے 4-5 دن اسے اسی کھولن کا شکار رہنا تھا۔ اس بات سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ فی الحال وہ جازم کی جیت کو بجائے رمشا کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ آخر یہ ہے کون؟ اس کے ارد گرد بڑا سا سوالیہ نشان چکرا رہا تھا۔ ٹو بی کنٹینیو۔